اللہ نے 3 عقل والی مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر ملائکہ معصوم تھے، امر الہی کے پابند تھے، اللہ کی نافرمانی کا داعیہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے تھے اور جو دیتے ہیں، ملائکہ اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ وہ ایسی مخلوقات کو بھی پیدا کرے گا جن میں شر کا داعیہ بھی ہوگا اور خیر کا داعیہ بھی ہوگا، جن میں حیوانی تقاضے بھی ہوں گے اور فرشتوں کی طرح لطافت بھی موجود ہوگی۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بہیمی اور حیوانی جذبات کو اور خواہشات کو کچل دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پہ چل نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کے لیے جنتوں کو تیار کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، ایسا شخص یقیناً بالیقین جنتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو اپنے لیے حرف آخر بنا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے امتحان لمبا بھی ہو سکتا تھا، 400 سال کا، 500 سال کا، 700 سال کا، لیکن رب کی کرم نوازی ہے، اللہ نے لمبا امتحان نہیں لیا۔ 50 سال کا امتحان، 40 سال کا امتحان، 60 سال کا امتحان، 70 برس کا امتحان، اور جو اس امتحان کے اندر اللہ والا بن گیا، آگے بہشت کے دروازے کھلے ہیں، آگے حوروں کی رفاقت موجود ہے، غلمان کی خدمت موجود ہے، جنت کا موسم بہار موجود ہے، اور جو اس 60-70 سالہ امتحان کے اندر شیطان کا پیروکار بن گیا، نفس کا غلام بن گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، تو ایک ابلیس جو کہ جن ہونے کے باوجود اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ملائکہ کا ہم نشیں بنا ہوا تھا، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے تعویل کے راستے کو اختیار کیا، اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جاتی ہے، اوپر کو جانے والا نیچے کو آنے والے کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ اس کا یہ استدلال عقلی اعتبار سے کوئی بدن والا ہو سکتا تھا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے، جو شخص بھی اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے امر کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے تعویلات کو پیش کرتا ہے، حجت کو پیش کرتا ہے، دلیل کو پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام اور نامراد بنا دیتے ہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں، اس کے خوف بھی دور کر دیتے ہیں، غم بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم کوئی 30 مارہان نہیں ہیں، ہم سے بڑے بڑے بہادر لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگ، بڑی بڑی عقلوں والے لوگ،
لیکن حضرات گرامی قدر این سعادت بزور بازو نیس ان کو ان تمام صلاحیتوں کے باوجود درست راستہ نہیں ملا، لیکن ہم کم فہم ہونے کے باوجود، کم عقل والے ہونے کے باوجود، کم حیثیت والے ہونے کے باوجود رب کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کیا ہے؟ زندگی پانی کا بلبلا ہے، جب چاہے پھٹ سکتا ہے۔ ہمارے دادے اور نانے آج قبروں میں جا چکے ہیں، اور میں وہ ہوں چھوٹی سی عمر کے اندر جس نے اپنے باپ کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور چھوٹی سی عمر کے اندر جس نے اپنی ماں کی میت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب ہم کو بھی قبروں کے اندر اتار دیا جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد نہ میرا حسب، نہ آپ کا حسب، نہ میرا نسب، نہ آپ کا نسب، نہ میرا مال، نہ آپ کا مال، نہ میرا عہدہ، نہ آپ کا عہدہ، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ قبر میں کام اگر آئے گا تو یا رب کا قرآن کام آئے گا یا کالی کملی والے کا فرمان کام آئے گا۔ چنانچہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ نے جتنے سانس ہمیں دیے ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ کے راستے پہ لگا کے چھوڑیں گے۔ اور راستے پہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی جائے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، اور جب لوگ اللہ کے دین کے لیے چوک در چوک اکٹھے ہو جائیں، ان کو ایک تنظیم کی لڑی میں پرو کر، ایک جماعت کی لڑی میں پرو کر، ایک تحریک کی لڑی میں پرو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان کو باہر نکالا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، قرآن و سنہ موومنٹ کی جنگ امن کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے قلم کے ساتھ، اللہ کے فضل سے تقریر کے ساتھ، تحریر کے ساتھ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ اس ملک میں سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے، الہاد کا مقابلہ کرنا ہے، صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑنی ہے، ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے، اور اس ملک کے اندر سے سیکولر پارٹیوں کو انشاءاللہ بگا کے چھوڑنا ہے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، آپ محنت کریں، تحریک انصاف کے ہوں، محنت کریں، لیکن کوئی ضروری بات نہیں دل سے محنت کرنے کے باوجود خان صاحب آپ سے راضی ہو جائیں۔ آپ مسلم لیگ کے ہوں، دل سے محنت کریں، کوئی ضروری بات نہیں میاں صاحب آپ سے راضی ہو جائیں۔ آپ پیپل پارٹی کے ہوں، دل سے محنت کریں، کوئی ضروری بات نہیں زرداری صاحب آپ سے راضی ہو جائیں، لیکن میرا رب وہ ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس نے خود اعلان فرما دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور خیر کا کوئی بھی کام تم کرو، میں تمہارے ہر کام کو تمہیں دکھلا دوں گا کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے خود اعلان فرما دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس نے اعلان کر دیا، دنیا والے تو محنتوں کو بلا سکتے ہیں، دنیا والے تو کوششوں کو بلا سکتے ہیں، دنیا والے تو جدوجہد کو بلا سکتے ہیں، لیکن میں پتہ کون ہوں؟ انت اہل الوفاء والحق، انت اہل الوفاء والحق۔ کائنات کے اندر کوئی صاحب وفا اللہ کی وفا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی سچائی اور حقیقت اللہ کی حقانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں کوئی محسن اللہ کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم ماؤں کے پیٹوں میں تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ماؤں کی جھولیوں میں تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب
ہم اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم بچپن سے بچپنے کی منازل کو طے کر کے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب عمر کے منازل کو طے کر رہے تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم اجتماع میں تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم گھر والوں کے ساتھ تھے وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم اجتماع میں ہوتے ہیں وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد سب لوگ دفنا کر قبرستان میں قبر میں اتار کے چلے جائیں گے تب بھی میرا رب میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جو صدیوں کا ساتھی ہے، جو اشروں کا ساتھی ہے، جو کرنوں کا ساتھی ہے، جو ماقبل پیدائش بھی ساتھی تھا اور اس حیات میں بھی ساتھی ہے اور عالم برزخ میں بھی ساتھی ہے، حضرات گرامی قدر جو عالم حشر کا بھی ساتھی ہے اور جو جنت کا بھی ساتھی ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے نظام کو گوارا کر سکتے؟ ہم پروردگار عالم کی محبت میں ڈوب کر اور اس کی حشیت میں ڈوب کر اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا ایک بھی رکن زندہ ہے، انشاءاللہ رب کا قرآن کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور سنت نبوی شریف کا عالم انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرت حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں، میرے عالم فاضل بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ جماعتوں کو کیوں بنایا جاتا ہے، تحریکوں کو کیوں چلایا جاتا ہے، تنظیموں کو کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ انسان کا اصلی دشمن شیطان تنہا انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، جب دو ہوتے ہیں وہ شیطان سے دور ہوتا ہے، جب تین ہوتے ہیں وہ شیطان سے اور دور ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت رسول اللہ نے فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا، اور جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ جماعت جو ہوتی ہے وہ انسان کے کردار کی محافظ ہوتی ہے، اس کی مشغولیات، اس کی تمنائیں، اس کی جستجو، اس کی جدوجہد، اس کے مواقع، اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں اس کو بد کرداری کی یلغار سے بچاتی ہیں، اس کو محرب الاخلاق قسم کے کاموں سے بچاتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اس کے نفس کو تسکین بھی دیتی ہے اور صبر بھی دیتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے خود کہا، اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی کریم آپ بھی اپنے قریب نیکوکاروں کو کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، موومنٹ کو بنایا گیا نیک نوجوانوں کو جمع کرنے کے لیے بنایا گیا، موومنٹ کو بنایا گیا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بنایا گیا، موومنٹ کو بنایا گیا ارکان اسلام کے قیام کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا، موومنٹ کو بنایا گیا معروف کی دعوت دینے کے لیے بنایا گیا، موومنٹ کو بنایا گیا منکرات کی روک تھام کے لیے بنایا گیا، موومنٹ کو بنایا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پرامن جستجو کرنے والے کارواں کو تشکیل دینے کے لیے بنایا گیا۔ انشاءاللہ گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر، چراہوں کے اندر، چرستوں کے اندر، میدانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر انشاءاللہ رب کے قرآن کی آواز کو لگا کے چھوڑیں گے اور پیغمبر زمان کی سنت کو انشاءاللہ عام کر کے چھوڑیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، دکھ کا مقام ہے آج ہماری قوم کو پارٹیوں میں بانٹا گیا، برادریوں میں بانٹا گیا، سمال کر دیا گیا، کسی کو مسلم لیگی بنا کر، کسی کو انصافی بنا کر، کسی کو پپلیا بنا کر بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا گیا، چچا کو بھتیجے کا دشمن بنایا گیا، باپ کو بیٹے کا دشمن بنایا گیا، کسی کو جٹ بنا کر، کسی کو ارائی بنا کر، کسی کو شیخ بنا کر برادری کی عصبیت کے نام پر لڑایا گیا۔ حالانکہ جٹ کیا ہے، راجپوت کیا ہے، شیخ کیا ہے، ان قبائل کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْرَفُوا، یہ تو صرف تعارف کی بنیاد ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم ایک امت ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی بندگی کرنے والی ایک جماعت ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے فضل و
کرم سے دین اسلام کے متوالے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو توحید و سنت کے جیالے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے پارٹی ازم کو بھی گرا کے چھوڑیں گے، برادری ازم کو بھی گرا کے چھوڑیں گے، اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے مومنٹ کا پیغام اللہ کی حاکمیت کا پیغام ہے، خدمت انسانیت کا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی حاکمیت کی بات برسر عام کرتے ہیں، اور جب انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے فقط اپنے ہم مسلک لوگوں کی مشکلات کو نہیں دیکھتے، فقط اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں دیکھتے، اور مظلوم مسلمان ہو، حتیٰ کہ اگر غیر مسلمان بھی ہو، وہ قرآن و سنہ مومنٹ کے پاس آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مظلوم انسان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی حاکمیت کی بات اور عقائد اسلامیہ کی بات ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ظلم کے خاتمے کی بات آتی ہے، میرے مسلک کا اور میری جماعت کا بھی ظالم ہو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مظلوم ہمارا مخالف بھی ہو اس کا ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی توحید اور حاکمیت کی جنگ اور ظلم کے خاتمے کا عظیم الشان مشن اور پیغام انشاءاللہ اس کو قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے موومنٹ کے لوگ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، متشدد لوگ نہیں ہیں، لاٹھی بارود گولی چلانے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حق بات کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ باطل کو میدان سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حق کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔